أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ کو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا، کہا جاتا کہ بت پرستی چھوڑ دو، تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا جس طرح گزشتہ آیت مبارکہ میں گزرا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ فرما ان کے آباء و اجداد تو لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ اپنی عقل تھی اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں۔ ان کی مثال تو پھر ایسے ہوئی، ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جیسے کوئی چرواہا ہو اور وہ اپنے ریوڑ کو ہانک رہا ہو۔ ریوڑ میں بھیڑ بکریاں جس طرف منہ چاہے اس طرف جا رہی، لاٹھی چلتی ہے تو پھر رخ بدل لیتی، اور چرواہا ہزار انہیں پکارتا رہے، بلاتا رہے، ان سے باتیں کرتا رہے، ان کی جانے بلا، نہ وہ سنتی ہے، نہ وہ دیکھتی ہے، نہ انہیں عقل ہے کہ خود سے کوئی رستہ طے کر سکے یا سن کر رستہ بدل سکے۔ جب یہ لوگ خود اپنی آنکھ استعمال نہیں کرتے کہ حق کو دیکھ سکیں، اور کان حق کو سننے کے لیے تیار نہیں، زبان حق بولنے کے لیے تیار نہیں، دل و دماغ حق سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ ایسے ہوئے جیسے یہ اندھے، سمن، پھر یہ ایسے ہوئے جیسے یہ گونگے ہیں، بکمن، پھر یہ ایسے ہوئے جیسے یہ بہرے ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں، ہم لا یعقلون، یہ جانوروں جیسی عقل سے محروم مخلوق ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ دماغ اللہ نے حق تک پہنچنے کے لیے انسان کو دیا ہے، ورنہ یہ چیزیں تو جانوروں کی بھی ہیں، یہ اعضاء تو ان کے بھی ہیں۔ اگر انہوں نے ان اعضاء کو کام میں نہ لایا تو پھر ان کا سننا نہ سننا برابر، ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر۔ جیسے کوئی شخص آنکھیں ہونے کے باوجود گلی سے گزر رہا ہے اور جاتے جاتے کسی کو ٹکر مار دے تو فوراً آواز دیتے اندھے ہو، فوراً آواز دیتے اندھے ہو، حالانکہ دیکھتے ہیں اور خود علم ہے، پڑوسی ہے، محلے دار ہے، رشتے دار ہے، ہمارے علم میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے، آنکھیں ہیں، باوجود اس کے کہتے ہیں اندھے ہو۔ مطلب جب آنکھیں استعمال ہی نہیں کر رہا اور ادھر ادھر ٹکرا رہا ہے، اور کوئی بچہ کوئی اور اسے مسلسل آوازیں دیں اور وہ کان نہ دھرے، سنے نہیں، تو فوراً کیا کہا جاتا ہے؟ بہرے ہو، سنتے نہیں، حالانکہ ہمارے علم میں کہ وہ سنتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ بار بار پوچھنے کے باوجود بولے نہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ گونگے ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بول سکتا ہے۔
مطلب ان چیزوں کو جب کام میں نہیں لایا، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا۔ کانوں کا ہونا نہ ہونا برابر، زبان کا ہونا نہ ہونا برابر، عقل کا ہونا نہ ہونا برابر۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے اصل استعمال میں لائے، حق کو سنے، حق کو دیکھے، حق کو بولے، حق کو سمجھے، اور پھر حق تعالی اللہ کی ذات پاک تک پہنچ جائے۔ ان چیزوں کو استعمال میں لاتے لاتے اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کی محبت پا لے۔ ان چیزوں کا اور ان اعضاء کے استعمال کا حق یہ ہے۔ یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ علم اور ہدایت اسے ملے گی جو ان چیزوں کو کام میں لائے گا۔ علم اور ہدایت اسے ملے گی جو ان چیزوں کو کام میں لائے گا۔ وہ دھیان توجہ سے سنے گا، آنکھوں کو استعمال کرے گا، خود حق کو بولے گا، اور پھر دل و دماغ میں اس حق کو سوچے گا۔ جب علم کی بات سننی ہی نہیں اور دیکھنی نہیں اور پھر سوچنی سمجھنی نہیں اور زبان پر لانی ہی نہیں، تو پھر علم اور ہدایت کا حصول یا ملنا مشکل ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔